الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وملائكته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ ہم نے آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک کفر کے نتائج کے لیے خبردار کرنے والے جن کو بھیجا گیا ان کی بات کی۔ انسان کی بربادی کا ذمہ دار اصل میں ہے کون؟ خود انسان ہی اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 11 میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 9 میں یہ بات جہنمی یا جنہوں نے انکار کیا انہوں نے خود تسلیم کی، لوگوں نے خود تسلیم کی کہ ہم ہی تھے جو نہیں سنتے تھے اور نہ ہی ہم سمجھ رکھتے تھے۔ اگر ہم سنتے اور سمجھ رکھتے تو ہم اصحاب سعیر نہ ہوتے، یعنی کہ دوزخ والے نہ ہوتے۔ تو وہ جب دروغوں نے سوال کیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی اپنے آپ کو یعنی کہ نہیں سمجھایا، حالانکہ ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے۔ تو آج دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں کیسے وہ اور اعتراف کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ان آیات میں انہوں نے اعتراف ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی۔ اور اسی طرح سے آج کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے گرامیٹکلی انالیسس دیکھ دیتے ہیں۔ فا جو ہے وہ حرف استنافی ہے، یعنی کہ یہاں سے کہہ سکتے ہیں آپ کی نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو طرف عین رافع حروف مادہ ہے اور باب افتعال سے ہے، جو کہ مزید فی کے ابواب میں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پڑھیں گے ایڈوانس کورس میں۔ تو طرف انہوں نے اعتراف کر لیا، بذنبہم، بی حرف جر ہے، ذنبی جو ہے وہ ایک اسم ہے اور بغیر تنوین اور بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے، تو یہ مضاف بنے گا اور ہم مضاف علیہ، یعنی کہ ذنبہم مرکب اضافی با جارہ کے لیے مجرور ہو گیا، ان ہول یہ مرکب جاری بن گیا۔ تو طرف فیل بفائل ہم کی فائل آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اعتراف فیل بفائل اور ذنبہم بذنبہم کے ساتھ مل کر، متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ استنافیہ ہوگا۔ اتنے پارٹ کا ترجمہ ہوگا انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اعترافو، اب یہاں پر باقاعدہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے خود اپنے منہ سے، تو وہ تو بات وہاں مکمل ہوگی آیت نمبر 10 تک۔ تو یہاں پر یہ انالیسس کر کے بتایا جا رہا ہے، یہ ریزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یہاں سے نئی بات شروع ہوئی ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ آ گیا ہمارے پاس ایک، اور یہاں پر دیکھیں اس آیت میں دو جملہ فعلیہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور دونوں ہی استنافیہ تصور کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ دونوں ہی نئی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے میں کیا کہا کہ انہوں نے خود اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، دوسری میں کیا بات ہوگی؟ اب یہاں پر فا ایک حرف ہے، سحقن ایک اسم ہے اور تنوین کی فارم میں ہے، یعنی کہ نکیرہ ہے، منصوب فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ تو یہاں یہ جملہ تو اسم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ منصوب اسم کی جملہ اسمیہ میں جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے، یعنی کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو آگے دیکھیں لی اصحاب السعیر، اصحاب بغیر تنوین بغیر الف لام یہ مضاف بنا، اور السعیر جو ہے مضاف علیہ بنا، اور یہ مرکب اضافی ہو کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا۔ یعنی کہ مرکب جاری کو تو ہم خبر بنا سکتے ہیں، لیکن مبتدا کبھی بھی جو ہے وہ منصوب فارم میں نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک فعل محذوف ہے، یعنی کہ یہ بھی جملہ فعلیہ ہی بنے گا۔ تو یہاں پر ایک فعل جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے، اور گرامر کے جو جنہوں نے انالیسس کیا ہوا وہاں انہوں نے اس کو سین ہا قاف سے لکھا ہے ساحقہ، یعنی کہ اس فعل کے حروف مادہ کو ہی استعمال کرتے ہوئے ساحقہ، ساحقہم
ٹھیک ہے، یہ ایک فعل جو ہے وہ معذوف مانا جاتا ہے۔ معذوف کرنے کا میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسے یہاں پر ہے کہ لعنت ہے یا دوری ہے، تو یہ جو ہے لعنت، وہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لعنت ہے، تو وہ فعل مطلب فعل لا کر عملاً کر کے دکھانا، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ یہاں پر مینشن نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمیں یہاں پر ایک جملہ بنانا ہے، یا جملہ اسمیہ یا فعلیہ، تو یہاں پر یہ جو ہے وہ نہیں بن پا رہا اس طرح سے کہ اسمیہ تو بن نہیں سکتا، تو فعل کی طرف جائیں گے تو فعل ایک محذوف مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اب مانے یہ والا یا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پر حذف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساحقہ ہم اگر اس کو لیتے ہیں تو یہ فعل با فاعل اور مفعول، ہم جو ہے وہ اس میں مفعول بھی آ جائے گا نا، ٹیل سے میر آ گئی ہے، اور سوقن یہ مفعول ثانی ہو جائے، مفعول مطلق یا مفعول ثانی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور لی اصحاب السعیر جو ہے یہ یہ ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا متعلق کے فعل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ پھر آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہم نے بنا دیا، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو پہلے والے جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کیا ہے، تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے، تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے، تو یہاں پر مطلب دوزخیوں کے لعنت ہے، اور وہ کر کے دکھانے کا یعنی کہ فعلاً کرنے کا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ہمیں حذف نظر آ رہا ہے۔ تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے، یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے دوزخ کے عذاب سے۔ اچھا، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قصور کا لفظ یہاں پر جو ہے وہ پچھلی آیت میں جسے آیا تھا کہ قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا تھا، تو وہ کیوں آیا تھا، تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اصل قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے، وہ کیا ہے کہ رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کرنا، پھر باقی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہنم کا عذاب کیوں ہے، اور یہاں وہ اعتراف کر رہے ہیں کیونکہ سوال ہی ان سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی آپ کے پاس آیا تھا ڈرانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ہم نے ہی ان کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے وہ بڑی بات کہ ہمیں ماننا ہے رسولوں کو اور ان کی پیروی کریں، ان پہ جو بھی نازل ہوئی ہیں کتابیں، اب جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو یہی ہماری جو ہے وہ اصلاح ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب سعیر ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا ساتھی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر خاص الخاص کام کرے، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں ان کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 12 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔